بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو اس سال حج میں بڑا رش تھا، لاکھوں لوگ آئے حج کرنے۔ میں نے عرض کی مولا سب کا حج قبول ہوا ہے کہ کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے خواب آیا اور بتایا گیا کہ سب کا حج قبول ہوا لیکن ایک ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے، چاہے تو گھر بیٹھے کہے دیکھ ماں باپ کا چہرہ، میں تجھے حج کا ثواب دوں، تو چاہے خالی اپنے گھر سے بھیج دے۔ میں صبح اٹھا تو ڈھونڈنے لگا کہ بلخ کے لوگ کہاں ٹھہرے ہیں، سعودی عرب میں۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو بلخ کے لوگوں کو دیکھا اور کہا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ میں نے سوچا مجھے خواب آیا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا اور یہ لوگ تو اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کس طرح کا نیک ہے؟ لوگ کہنے لگے جی جناب 24واں تو وہ حج کرنے آیا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے، بہت مالدار ہے لیکن ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا پہاڑ کے پیچھے ایک خیمہ ہے، اسی میں رہتا ہے، وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا، مصلی پر بیٹھا تھا، سلام پھیرا تو میں نے کہا آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ کہنے لگا ہاں آپ مالک بن دینار ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس نے میرا نام بھی جان لیا بنا بتائے۔ میں نے کہا ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا بس ملنے آیا تھا۔ کہنے لگا جس کام سے آئے ہو وہ بتاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ رو پڑے اور کہا آپ کو خواب آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اسے اتنا بھی پتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے اس کو کہا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ مجھے خواب آیا ہے؟ کہنے لگا مالک بن دینار مجھے 24 سال ہو گئے ہیں، میں اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتا ہوں، میں حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، مقام ابراہیم پہ نفل ادا کرتا ہوں، صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، لیکن 24 سال بیت گئے۔ جب میں طواف وداع کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کر کہتا ہے دوڑ جا، تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی، تیرا کوئی حج قبول نہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا، بندہ بھی معذور تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، چہرے پر عبادات کے نشانات نمایاں تھے۔ میں نے کہا یار تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کہنے لگا مت پوچھ، تو بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا میرا حج اس لیے قبول نہیں ہوتا کہ میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا ماں کا نافرمان؟ کہنے لگا اللہ نے دولت جائیداد مال گھوڑے زمین سب کچھ مجھے عطا کیا تو میں عیاش ہو گیا، میں اللہ کے دیے مال کو ناجائز جگہ پر خرچ کرنے لگا۔ ماں بہت بوڑھی تھی، عبادت گزار تھی، مجھے سمجھاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد اماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، میں گھر آیا شراب کے نشے میں، اماں روٹی دو۔ اماں کہنے لگی شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ یہ لفظ سنے تو میں نے اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ دے مارا، اماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ گھر والوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، ساری رات شور سنتا رہا لیکن نشے میں پڑا رہا۔ اگلے دن ظہر کے بعد میری آنکھ تب کھلی جب میری بیوی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے کہا کدھر جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی میں کہ جا رہی ہوں، میں ماں کے قاتل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا ماں قتل ہو گئی؟ تو کہا ہاں، 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ میں نے کہا کدھر ہے میری ماں کی میت؟ بیوی نے کہا دفن کر دیا۔ میں نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بیوی نے کہا مرتے وقت کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، وہ میرے جنازے کے قریب بھی نہ آئے۔ پھر کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا، جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا وہی ہاتھ کاٹ دیا، ساری جائیداد زمینیں گھوڑے سب مال خیرات کر دیا، ساری رات نفل پڑھتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، لیکن عرش کا مالک معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں یہ سب سننے کے بعد میں نے بھی تھپڑ دے مارا اور کہا تو اسی قابل ہے کہ تجھے معاف نہ کیا جائے، تجھے کبھی معافی نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر واپس آ گیا، وہ روتا رہا تڑپتا رہا۔ میں رات کو سویا تو مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں مایوس کر کے آیا ہے اللہ پاک کی رحمت سے؟ میں نے کہا ماں کا قاتل ہے وہ، کیسے معافی ملے گی؟ تو مصطفیٰ کریم فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے ہی اس کو معافی ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ماں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے آئے گی اور کہے گی اللہ اس سے پوچھ میرا جرم کیا تھا، مجھے جلا کر کیوں مارا؟ رب پاک سنے گا اور کہے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو جہنم میں لے جاؤ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جب فرشتے زنجیریں ڈال کر جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ ماں کی طرف دیکھے گا، تھوڑا پھر آگے بڑھیں گے تو وہ پھر ماں کو دیکھے گا
اور جب بالکل دوزخ کے قریب پہنچے گا تو ماں سے کہے گا اماں جی مجھے جلائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، زندگی میں جب کوئی تکلیف درد ہوتا تھا تو تیرا نام میری زبان پر آتا تھا، اب یہ مجھے ماریں گے، جلائیں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ ماں جسے جلا کر مار دیا بیٹے نے، وہی ماں میدان محشر بول پڑے گی، کہے گی اللہ اے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس نے جلا کر تجھے مارا، اب تو اسے کیوں نہیں جلنے دیتی، حالانکہ اللہ پاک تو سب جانتا ہے بے شک۔ پھر وہ کہے گی میں تو ماں ہوں نا، اسے کیسے جلنے دوں۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ پاک اس کو اس کی ماں کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔